آج ہم بات کریں گے پاکستان سے مینگو کی ایکسپورٹ کا کام کیسے کیا جا سکتا ہے، مینگو کی پیداوار پاکستان کے کن علاقوں میں ہوتی ہے، ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ مینگو کی کون کون سی قسمیں پاکستان میں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں بتائیں کہ پاکستان میں مینگو کی کون کون سی قسمیں پائی جاتی ہیں؟ جی کلیم اللہ، سب سے پہلے تو آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے آپ کا۔ بہت شکریہ سر۔ پاکستان سے جو ہے دو بڑے فروٹس ایکسپورٹ ہوتے ہیں، جس میں پہلا نمبر آپ مینگو کا لے لیتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ سٹرس یعنی کنو جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ تو مینگو تقریباً 2 ملین ٹن پاکستان میں سالانہ پیدا ہوتا ہے۔ جی سر۔ تقریباً 2 ملین ٹن سالانہ پیدا ہوتا ہے، جس میں تقریباً 1,20,000 ٹن کے قریب سالانہ ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ اور یہ دنیا کی تقریباً جو ہے آپ کہہ لیں 20 سے 25 ممالک کو ایکسپورٹ ہوتا ہے جی مینگو سر۔ پاکستان سے۔ اور اس کا زیادہ تر 60% حصہ جو ہے وہ بائی سی اور بائی لینڈ 25%، اور اسی طرح سے بائی ایئر 15%، اور تقریباً یہ ہر سال $80 ملین کی جو ہے زر مبادلہ پاکستان کو کما کے دیتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ فروٹس کے اندر آپ یہ کہہ لیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو ایکسپورٹ ہے وہ مینگو ہے۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی قسمیں کون کون سی ہیں، جی سر۔ تو اس میں تقریباً 7 سے 8 قسمیں ایسی ہیں جو ایکسپورٹ میں بھی فیمس ہیں اور لوکلی بھی جو ہے ٹیسٹ اور اروما کے لحاظ سے یہ بہت زیادہ فیمس ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے تو آ جاتا ہے لنگڑا، اور اس کے بعد چونسا ہے، اور اس کے بعد آ جاتا ہے انور راٹھور ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سندھڑی ہے، اور دسہری ہے، اور پھر دیسی آ جاتا ہے، اور ساتھ ہی نیلم ہے، زعفران ہے۔ تو جو سب سے زیادہ مشہور ہے جیسے میں نے بتایا کہ یہ چونسا ہے، لنگڑا ہے، انور راٹھور ہے، دسہری ہے اور دیسی ہے۔ تو یہ جو قسمیں ہیں یہ زیادہ تر مشہور ہیں، اور ایکسپورٹ بھی زیادہ تر اسی طرح سے سندھڑی کی اور چونسے کی جو ہے وہ زیادہ تر ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ تو اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کون سے ایریاز میں یہ پایا جاتا ہے، تو اس میں ملتان جو ہے پنجاب کے اندر ہے، ملتان کا علاقہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہاول نگر ہے، مظفر گڑھ ہے، رحیم یار خان کا جو علاقہ ہے، ملتان، بہاول نگر، ساتھ ہی ساتھ رحیم یار خان اور مظفر گڑھ، اور اسی طرح سے اگر ہم بات کریں سندھ کے اندر تو میر پور خاص ہے، حیدرآباد ہے، تھٹا ہے، اور ساتھ ہی ادھر آ جاتا ہے ڈیرہ اسماعیل خان، اور ادھر پھر جو ہے کے پی کے میں پشاور کا علاقہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان علاقوں میں جو ہے مینگو کی پیداوار زیادہ، لیکن پنجاب کے اندر جو ہے اس کی زیادہ پیداوار جو پرسنٹیج ہے وہ ملتان ہے، بہاول نگر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مظفر گڑھ ہے، رحیم یار خان، ان علاقوں میں مینگو کے بڑے بڑے باغات ہیں جہاں پر اس کی بڑے لیول پر جو ہے وہ کاشت ہوتی ہے، اور یہ اس پورے علاقے سے پورے پاکستان میں بھی اور ساتھ ہی ساتھ ایکسپورٹ جو ہے وہ ہوتی ہے۔ جی سر، بالکل ٹھیک تو ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت بڑا والیوم جو ہے مینگو کا ایکسپورٹ ہوتا ہے، اور اس میں بہت اچھا خاصا منافع کمایا جاتا ہے۔ اگر آپ ان علاقوں سے ہیں اور آپ کا تعلق ہے کسی نہ کسی طرح سے اس فیلڈ سے، تو آپ لوکل بھی ایک اچھا بزنس کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایکسپورٹس میں بھی انوالو ہو سکتے ہیں۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہے۔ جی سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا پاکستانی بھائی پاکستان سے مینگو کی ایکسپورٹ کا کام کرنا چاہتا ہے جی جی تو کیسے کام کیا جا سکتا ہے؟ جی، اس کی مینگو کی ایکسپورٹ جو ہے بیسیکلی یہ 2 سے 3 مہینے کا جو ہے ٹوٹل سیزن ہوتا ہے، جی سر۔ جس میں وہ چلتے چلاتے 4 مہینوں تک بھی چلا جاتا ہے، لیٹ ورائٹیز بھی اس میں آ جاتی ہیں، اور اس کی مینگو کی شیلف لائف بھی تقریباً جو ہے وہ 60 ڈیز کے اراؤنڈ ہے۔ جی سر۔ اس میں جو لوگ ایکسپورٹر ہیں وہ تو زیادہ تر جن کے اپنے باغ ہیں یا جنہوں نے آگے باغ جو ہے ٹھیکے پہ لیے ہوئے ہیں، تو وہ جو ہے اس کی پراپر ہے، کیونکہ اس کا جو مینگو اتارنا ہے کتنا پکا ہوا ہونا چاہیے، اور پھر اس کی ویکسنگ ہے، گریڈنگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو پیکنگ اور پروسیسنگ ہے وہ سارا سسٹم سمجھنا ضروری ہے۔ جی سر، ایسا ہی تو ہے۔ اگر آپ مینگو کی ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے تو آپ یہ پروڈکٹ سائیکل سمجھیں کہ
پھل کون سے مہینوں میں تیار ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے علاقے کون سے ہیں، اس کا اسٹڈی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر اس کی آگے پروسیسنگ ہے، مینگو کب اتارنا چاہیے، اس کا کب تیار ہوتا ہے، پھر اس کی گریڈنگ کیسے کی جاتی ہے، ویکسنگ کیسے کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فائٹو سینیٹری اور سینیٹری کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزوں کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ کون سی ہیں. جیسے مڈل ایسٹ میں مینگو سعودی عربیہ میں، دبئی میں، کویت میں، بحرین میں، عمان میں، ان سارے ممالک میں ایکسپورٹ ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کون سی مارکیٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہو. آپ جاپان کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہو، چائنا کو کرنا چاہ رہے ہو، یا پھر آپ ملیشیا کو کرنا چاہ رہے ہو، مڈل ایسٹ کو کرنا چاہ رہے ہو، یورپ ہے، یو کے ہے، کینیڈا ہے، امریکہ ہے. آپ کون سی مارکیٹ کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہو. جی سر. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس لاجسٹکس ہیں اور اگر آپ چھوٹے آرڈر سے پروسیڈ کرتے ہیں، بائی ایئر کرتے ہیں، کیونکہ مثلا اگر آپ کینیڈا یا امریکہ کریں گے یا یو کے کریں گے تو وہ بائی ایئر ہی فیزیبل رہے گا. بالکل صحیح ہے لیکن سر. مڈل ایسٹ میں مثلا سعودی عربیہ ہے، دبئی ہے، یہاں پر شپمنٹ جلدی چلی جاتی ہے تو یہ بائی سی فیزیبل ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. تو اسی طرح سے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ کون سی ہے، اور اس حساب سے آپ کو پوری پلاننگ سے کام کرنا پڑے گا پروڈکٹ کو سمجھتے ہوئے. بالکل سر ایسا ہی ہے. بہت شکریہ جی سر. اگر کوئی ہمارا بھائی اس کام سے ریلیٹڈ نہیں ہے تو وہ اگر پاکستان میں کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو کب خریدنا چاہیے مینگو اور کس طرح سے کام کرنا چاہیے، اس حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیں. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوکلی ہے نا وہ آپ زیادہ تر یہ شروع ہو جاتا ہے جون اور جولائی کے مہینوں میں جو ہے نا. جی سر. اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ موسٹلی مینگو سیزن شروع ہو جاتا ہے پاکستان میں. بالکل ٹھیک اور ہے سر. پھر آگے سندھ سے اور اس طرح سے جو ہے گرم علاقے وہاں سے مینگو مارکیٹ میں آنا شروع ہوتا ہے، اور پھر آگے 3 سے 4 مہینے یہ سیزن رہتا ہے. جی سر. تو جو لوگ اس بزنس میں انوالو ہونا چاہتے ہیں وہ ان کو چاہیے کہ یہ جو گرمی کا سیزن ہے یہ جو ہے، تب آپ جو ملتان ہے، مظفر گڑھ ہے، رحیم یار خاں ہے، اور اسی طرح سے سندھ کے اندر حیدرآباد ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ آج تک میر پور خاص ہے، تھٹا ہے، یہ علاقے ہیں. یہ علاقے وزٹ کرنے چاہیے. جی سر. اور وہاں پہ کچھ باغوں کا وزٹ کرنا چاہیے. وہاں پر آپ جب مینگو آنرز ہیں اور جو وہاں پر پروسیسنگ ہو رہی ہے، وہاں پر گریڈنگ ہو رہی ہے، وہاں پر سارے جو ہے آرڈر پروسیڈ ہو رہے ہیں، لوکلی بھی جو سارا کام ہو رہا ہے، انٹرنیشنل لیول پر بھی ہو رہا ہے. جی سر. بالکل تو ٹھیک ہے. آپ کو جو ہے ایک ایکسپوئر ملے گا، پروڈکٹ کو سمجھنے کا موقع ملے گا، اور اس کے پورا لائف سائیکل کو سمجھنے کا موقع ملے گا. جی سر. اور جو اس فیلڈ کے تجربہ کار لوگ ہیں، جب آپ ان سے ملیں گے تو وہ اپنے ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بالکل سر تو ایسا ہی آپ ہے. کو سمجھ جائے گی کہ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں، اس میں منافع کتنا ہے، نقصان کتنا ہے، لوکل کرنا فائدہ مند ہے یا انٹرنیشنل لیول پہ کرنا فائدہ مند ہے. بالکل سر ایسا ہی ہے. تو سیزن میں آپ ایریا کو وزٹ کریں اور اس کے بعد آپ پلان کریں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. بہت شکریہ سر. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ مینگو کے بگ ایکسپورٹر اور بگ امپورٹر ممالک کون سے ہیں. جی، ہم پہلے بات کر لیتے ہیں کہ مینگو کے بڑے ایکسپورٹر ممالک کون سے ہیں. جی سر. بالکل. تو اس میں ہم نے ایک لسٹ پریپیئر کی. ہم نے دیکھا کہ جو مینگو کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ کر رہا ہے، وہ فلپائن ہے. جی سر. بالکل نمبر ٹھیک 1 ہے. ایکسپورٹر جو ہے وہ فلپائن ہے. اور دوسرا جو سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے وہ پاکستان ہے. یہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے کہ جو پوری دنیا کی جو مینگو کی ایکسپورٹس ہیں اس میں 2nd نمبر پہ پاکستان ہے. تیسرا برازیل آ جاتا ہے، چوتھا انڈیا ہے، اور 5واں جو ہے وہ نیدرلینڈ ہے. اور اس کے بعد پھر آگے ہم آ جاتے ہیں پیرو اور گوتے مالا، اور اسی طرح سے ہیتی اور فرانس جو ہے یہ آ جاتے ہیں ہمارے پاس ڈیفرنٹ جو ہے. اور اس میں مینگو کی ڈیفرنٹ ورائٹیز ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو ورائٹی ہے مینگو کی وہ پوری دنیا میں وہ ٹیسٹ اور اروما کے لحاظ سے پوری دنیا میں سب سے آگے. تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں فلپائن ہے پہلے نمبر پہ، پھر دوسرے نمبر پہ پاکستان ہے، تیسرے پہ برازیل ہے، چوتھے پہ انڈیا آ جاتا ہے. تو پاکستان دوسرے نمبر پہ میجر ایکسپورٹرز میں آ جاتا ہے مینگو کے. ماشاء اور اللہ یہ سر. بہت اچھا ہے. اسی طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں میجر امپورٹرز کون سے ممالک ہیں، تو اس میں سب سے ٹاپ پہ ہمارے پاس ہے پاکستان کے لیے جو میجر امپورٹرز ہیں اس میں دبئی یعنی یو اے ای آ جاتا ہے، پھر سعودی عربیہ ہے، اس کے بعد کویت ہے، مسقط ہے، بحرین ہے، اور اسی طرح فرانس ہے، جرمنی ہے، یو کے ہے، ناروے ہے، ہالینڈ ہے، بیلجیم ہے.
سنگاپور ہے، ملیشیا ہے اور ہانگ کانگ ہے۔ یہ جو ممالک ہیں اگر آپ اس میں دیکھ رہے ہیں تو یورپ کے کچھ ممالک ہیں جیسے کہ فرانس ہے، جرمنی ہے، ناروے ہے، اور اسی طرح سے ہالینڈ ہے، بیلجیم ہے، اسی طرح یو کے آ جاتا ہے، اور اوپر مڈل ایسٹ کے ممالک میں دبئی، سعودی عرب، عمان، بحرین، یہاں پر ان ممالک میں زیادہ تر پاکستانی کمیونٹی اور انڈین کمیونٹی پائی جاتی ہے، جہاں پر جو ہے وہ مینگو اور کینو وغیرہ کی ڈیمانڈ زیادہ تر جو ہے یہ پاکستانی اور ایشین لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں، اس وجہ سے ایکسپورٹ بھی ان ممالک میں زیادہ ہوتی ہے۔ جی سر بالکل ٹھیک ہے سر، جیسا کہ آپ نے امپورٹرز کے حوالے سے بتایا کہ ان ممالک میں پاکستان سے مینگو امپورٹ ہو رہا ہے، جی جی اگر کوئی ہمارا پاکستانی بھائی پاکستان سے ان ممالک میں ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ بائر کس طرح سے ڈھونڈ سکتا ہے؟ جی، بائر ڈھونڈنے کا ایک پروسیس یہ ہوتا ہے کہ لوکلی تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ بزنس میں نئے ہیں جی سر۔ تو آپ جو چیمبر آف کامرس ہے وہ اس کا ریسرچ اینڈ انالیسس ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کو بائرز اور امپورٹر لسٹیں دیتا ہے، بالکل سر ٹھیک ٹھیک ہے۔ ہے، آپ اسی بیس پر پھر آگے ان سے کانٹیکٹ کر کے آرڈر لیتے ہیں، چھوٹے آرڈر، پھر آگے آپ اس کو پروسیس کرتے ہیں۔ جی سر۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ تھرڈ پارٹی جو ہوتی ہے آپ اس کو انوالو کر لیتے ہیں، جی یا سر۔ آن لائن alibaba.com میں B2B پورٹل ہوتے ہیں، یا پھر پاکستان ایمبیسی میں جو کمرشل کاؤنسلر ہوتا ہے آپ اس سے رابطہ کر کے اس کے ذریعے بھی جنریٹ کر سکتے ہیں، اور اپنے ریفرنسز سے بھی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ جی تو سر۔ پہلا ایک ٹرائل آرڈر جو ہے وہ آپ چھوٹا لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس کو بڑے لیول پہ کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ سر آپ کا۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔